لا ریب فیہ. یہ تو قرآن کی عظمت ہے کہ واحد کتاب ہے جو لوگ رکھتے ہیں ان کو یاد ہوگا، چاہے وہ سمجھتے ہوں یا نہ سمجھتے ہوں. لیکن جتنے حافظ بیٹھے ہیں یہ سب رٹے ہوئے. سمجھا کسی نے نہیں. الف کسے کہتے ہیں، لام کیا ہے، میم کیا ہے، یہ ذالکہ کیا ہے، یہ کتاب کیا ہے، کچھ نہیں سمجھا، رٹ ڈالا. ان کی بھی ایک عظمت ہے. زور سے بولیے. اور ایک وہ ہے جس نے قرآن کو دیکھ لیا، اس کی بھی عظمت ہے. یہ کتاب ہے، اس کے فضائل میں کلام نہیں. چھونا عبادت، دیکھنا عبادت، سننا عبادت، سنانا عبادت. لیکن جو اسے سمجھ کر پڑھ لے، زور سے بولیے، حافظ حافظ ہے، عالم عالم. اور بہر صورت جو دونوں میں آ جائے اس کا درجہ کتنا بڑا ہوگا؟ معمولی درجہ ہوگا. اگر کسی نے سمجھ لیا کہ حفظ قرآن کرنے کے بعد، یہ تو ہمارے ملک کا سسٹم ہے، ہونا لگ بھگ آدھی آبادی حافظ قرآن ہوتی اور پوری کی پوری آبادی تجوید و قرأت سے قرآن کی تلاوت کرنے والی ہوتی. لیکن تو ہمارے ملک کا سسٹم ہے، ہم ایک سسٹم کے سائے میں جی رہے ہیں. ہم جو آپ سے کہنا چاہتے ہیں اور جو آپ سے سنانا چاہتے ہیں آپ کو، وہ یہ کہ قرآن کس بھاشا میں ہے؟ سنسکرت میں ہے، عربی میں ہے نا، مصری میں تو ہے نہیں، اور لاطینی میں ہے نہیں، فارسی میں ہے نہیں، اردو میں ہے نہیں، سنسکرت میں ہے نہیں، ہندی میں ہے نہیں. قرآن عربی میں. انا انزلناہ قرآنا عربیا. قرآن نے اپنی زبان بھی بتائی ہے کہ قرآن عربوں میں نازل ہوا ہے، اس کے نزول کی جگہ عرب ہے. اب ایک بات بتائیے، بہت سنجیدگی سے بتائیے کہ ہمارے پیغمبر کہاں پیدا ہوئے تھے؟ زور سے بولیے، کس کے بولو، کس کے بولو. کہاں ہے؟ عرب میں لقمہ دے رہے ہیں. یہ دیکھو، میں تقریر نہیں کر رہا، بالکل تقریر نہیں کر رہا. اور تھوڑی دیر کے لیے کیا کہتے ہیں، قریب ہوں، بول ہی جاؤں گا دائیں بائیں، لیکن آپ ہی سے بات کر رہا ہوں. قرآن عرب میں نازل ہوا. کہاں نازل ہوا؟ زور سے بولو. آئے گئے مالا لے کے تلاش کرا. چلو سائڈ بیٹھو. قرآن عرب میں نازل ہوا. عربوں میں جو پیغمبر تشریف لائے، نبی آخر الزمان، حضور ختمی مرتبہ، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کے قلب اطہر پر نازل ہوا. اس کا بوجھ یا وزن کہو، وزن جس نے برداشت کیا وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قلب اطہر ہے. زور سے بولو، جلدی سے. تو یہ سرچشمہ، جو سرچشمہ ہدایت ہے، یہ کتاب جو کتاب ہدایت ہے، یہ دستور جو دستور ہدایت ہے، یہ قانون یہ جو قانون ہدایت ہے، اس کا پہلا لفظ جس کے کانوں نے سنا وہ ہمارے آقا تھے. دوسرا لفظ جس کی سماعت سے گزرا وہ ہمارے آقا تھے. اس کا تیسرا لفظ جس نے اس لفظ کے وزن کو اپنے قلب پر محفوظ کیا وہ ذات ہمارے آقا کی تھی. کہہ دو سبحان اللہ. زور سے بولو، بات سمجھتے رہو. زور سے بولیے، زور سے، زور سے. اور اس قرآن کی عظمت دیکھے آپ. قرآن
قلب مصطفیٰ پر نازل ہو رہا ہے. وجود مصطفیٰ اس بار کو لے رہا ہے اور ذات مصطفیٰ اسے محسوس کر رہی ہے. آزائے مصطفیٰ جان رحمت کا وجود بشری اس بار گرا کا متحمل بن رہا ہے. اور قرآن اپنے بارے میں کیا کہتا ہے؟ یا الف لام میم، یہ کاف ہا یا عین صاد، یہ حامیم عین قاف، یہ حروف مقطعات ہو یا آیات متشابہات ہو یا آیات محکمات ہو، یہ پورا قرآن اس بات کا اعلان کر رہا ہے وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. اگر یہ قرآن پہاڑ پر، کہاں؟ زور سے بولو. کتنے لڑکے عالم ہیں؟ 10. ہاتھ اٹھا. حافظ لوگ نہ اٹھائیں. جو عالم ہے وہ حافظ. اب یہ سند میں اس کی تقسیم کتاب کرتے کرتے بوڑھے ہو گئے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ تقسیم نہیں بیٹھی. مجھ سے پہلے اتنی گراقت، اتنی قیمتی، اتنی مدلل، اتنے دلائل و براہین سے آراستہ اور پیراستہ خطاب ہو گیا ہوگا کہ میں صرف دعا ہی کے لیے اپنے آپ کو کافی سمجھتا ہوں. اس مجلس سے دعا میں شرکت کریں جس میں آپ جیسے پاک صاف ستھرے جو آپ ایک نئی ذمہ داری سے آپ کو عمل کر جا رہے ہیں. اب آپ کو ذمہ داری دی جا رہی ہے تبلیغ. جب رسول کریم تشریف لائے تھے ہماری دنیا میں اور وجود بشری بشریت کی آنکھیں کھولی تھی ہماری دنیا میں، جب پیغمبر نے وجود بشری میں اپنی ماں کو دیکھا تھا اپنی آنکھوں سے، اور جب پیغمبر نے اس کمرے کا مشاہدہ کیا تھا جو پیغمبر کی جائے ولادت تھی وجود بشری میں، اس دن سے لے کر 40 سال تک اعلان نبوت خاموشی کے ایک تسلسل کا نام ہے. ناپتے ہیں جو کسری میں بچپن میں کہا میں نبی ہوں، نائب جوانی میں کہا میں نبی ہوں. زور سے بولیے. مشیت ان کی تربیت کرتی ہے. زور سے بولیے، زور سے. وہ انہیں علم سکھاتا رہا اور وہ سیکھتے رہے، اور یہ سیکھنے اور سکھانے کا سلسلہ پتہ نہیں کب سے جاری تھا. ایک وقت وہ آیا جب حضور کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ آپ اس پیغام کو قبول کریں. میں بھی اس پیغام تک آتا ہوں اطمینان کے ساتھ. میری بات سنو گے تھوڑی دیر؟ یہ تو بالکل کلاس کی باتیں ہیں اور کلاس میں رکھ نہیں رہی ہے مفتی صاحب. یہ درمیانے کلاس سے گزر رہی ہے لیفٹ رائٹ ہوتی ہوئی، تو بہت اطمینان کے ساتھ آپ سنو گے. 40 سال کم ہے؟ زور سے بولیے. اس بیچ پیغمبر نے کیا کیا؟ خلوت ہو یا جلوت. زور سے بولیے. وہ اپنے رب کی یاد میں مستغرق رہے. زور سے. سفر ہو یا حضر، اور دنیا میں اس انداز سے نبی کریم نے اپنی زندگی گزاری کہ جب عمر کی 40ویں منزل میں ہمارے پیغمبر نے قدم رکھا تو مکہ کا ذرہ ذرہ بولا صادق، ہوائیں بولی صادق، فضائیں بولی صادق، مکہ کے مرغزار بولے صادق، مکہ کے باغات بولے صادق، مکہ کے ذرے ذرے اور کنکر کنکر اور پتھر پتھر سے یہ آواز بلند ہوتی تھی صادق صادق صادق. ابھی نبی کریم نے اعلان نبوت نہیں کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں.
بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہم پڑھتے ہیں قرآن، ہم سمجھتے ہیں قرآن، ہم سیکھتے ہیں قرآن۔ پیغمبر کی ذات تو انہی مرحلوں سے گزری، اگر سیکھیں تو سیکھنا سنت ہے۔ زور سے بولیے، تعلیم دیں اور تعلیم لیں تو لینا بھی سنت ہے، دینا بھی سنت ہے۔ اگر سمجھ کر پڑھیں تو سمجھ کر پڑھنا بھی سنت ہے، اگر اپنے سینے میں سب تو سنت ہے، سب سنت ہی سنت ہے۔ قلب اطہر پر نازل ہوتا رہا، قلب مصطفیٰ پر نازل ہوتا رہا اور رسول سنتے رہے۔ غور سے سنیے، اور یاد کرتے رہے۔ ہم میں رسول میں فرق دیکھیے، رسول سنتے رہے، یاد کرتے رہے، اور ہم رکھتے رہتے ہیں اور یاد کرتے رہتے ہیں۔ انہیں جبرائیل سناتے تھے، وہ جبرائیل سے سنتے تھے اور اسے یاد رکھتے تھے۔ علم مصطفیٰ کے دوسرے حصے پر بحث کا دروازہ نہیں کھولیں گے، اسی زمین سے گزر جائیں گے۔ جبرائیل لاتے تھے، جبرائیل پیغام پہنچاتے تھے، جبرائیل سناتے تھے، پیغمبر جبرائیل سے سنتے تھے۔ اور سننے کا تو یہ انداز تھا پیغمبر کا کہ پورے سال میں جو سنتے تھے وہ رمضان میں اکٹھا سن لیتے تھے۔ سننا بھی پیغمبر کی سنت، سنانا بھی پیغمبر کی سنت۔ جب جبرائیل سے سنتے تھے تو سننا سنت، اور جب ابو بکر و عمر اور عثمان حیدر کو سناتے تھے تو سنانا سنت۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ وَلَوْ أَنزَلْنَا هَٰذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا متصدعا من خشیت اللہ۔ اگر یہ پہاڑ پر اترتا تو پہاڑ کیا ہو جاتا؟ بولو، سپورٹ کرو، کوئی اور ترجمہ تو نہیں، کوئی اور ترجمہ تو نہیں۔ ریزہ ریزہ چل جائے گا، سب چل جائے گا۔ ریزہ ریزہ یعنی ریزہ ریزہ کا مطلب سمجھو بالو، بالو کا بھی ریزہ ریزہ کرتا۔ اگر پہاڑ پر نازل ہوتا تب مفتی صاحب، اتفاق دیکھو، پہلا پیغام پہاڑے پر آیا۔ زور سے بولیے، نہ حضور سمندر سے گزر رہے تھے کہ وہاں گئے، نہ حضور بیابان میں تھے کہ وہاں آیا، نہ حضور صحرائے عرب کے کسی ریگستان میں تھے کہ وہاں آیا، نہ حضور نخلستان میں تھے وہاں آیا۔ حضور پر آیا کہاں؟ اعلیٰ جبل۔ زور سے، جبل کہہ کر بتایا جا رہا۔ اگر پہاڑ پر اترتا تو پہاڑ، اور جبکہ وہ قرآن پہاڑ ہی پر نازل ہوا۔ جب حضور ان کے الفاظ سن رہے تھے جناب جبرائیل کے، اور جبرائیل نے کہا اقرأ، اسی حضوری نے تھوڑی سنا، غار حرا نے بھی سنا، اس کے گرد و نواح نے سنا، جبل حرا نے سنا، اس کے ذروں نے سنا، اس کے کنکر نے سنا، اس کے پتھروں نے سنا، اس چٹانوں نے سنا، اس کی سر بفلک چوٹی نے سنا، سب نے سنا پہلا پیغام۔ اس کے باوجود پہاڑ برقرار رہا۔ جدو سبحان اللہ، زور سے بولو۔ اس سے آپ نے کیا سمجھا؟ یہ مصطفیٰ کے قلب اطہر کی قوت کی برکت تھی، قرآن کی نورانیت، قرآن کی حقانیت، قرآن سے وابستہ اسرار، قرآن سے وابستہ رموز قلب اطہر پر نازل ہو رہے تھے، اور مصطفیٰ اسے اتنی شدت سے محسوس کر رہے تھے کہ وجود بشری اس کے وزن سے،
لفظ اقرا پوری سورت کی بات نہیں کرتا ہے، پوری آیات کی بات نہیں کرتے، قرآن کے ایک صفحے کی بات نہیں کرتے، 3 حرف کا مجموعہ اقرا پڑھیے، سبحان اللہ، زور سے بولو، زور سے بولیے، یہ نبی کا قلب ہے جو برداشت کرتے ہیں۔ جو لوگ حضور کو اپنے جیسا کہتے ہیں یعنی مولوی، اس کے اسرار ظاہر ہو جائیں تو آج جھوٹ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، کل کی تو بات چھوڑی، چلی درود پاک پڑھ گیا۔ دیکھو میں اس کے تحت اب اس سے زیادہ تقریر تو بولوں گا نہیں، اس لیے کہ آنکھوں کے زاویے خطبے اترولا کے وہ مجھے محسوس ہیں، تو میں اس سے زیادہ بولوں گا نہیں، اور اگر میں نے کہیں پھیلا دیا اس بات کو تو یہ جو میں نے سمیٹ کے ایک فکر بول دی ہے یہ بہت وسیع اس میں تبدیل ہو جائے گی، اسے آج بولوں گا نہیں۔ اور رات کے 2 بج چکے ہیں، آپ لوگوں کو تیاری کے لیے بھی جانا ہے، یقیناً میرے لیٹ ہو جانے سے مجھ سے ماقبل خطبہ کا بڑی زیادتی ہوئی ہوگی، اور مولانا عبدالحق صاحب قبلہ نے زبردستی مار مار کے آدھا گھنٹہ اور زیادہ بلوایا ہوگا، تو یہ ساری چیزیں ہو چکی ہوں گی، تو میں اب زیادتی نہیں کروں گا آپ کے ساتھ، نہ علم کے موضوع پر، نہ اس سے وابستہ سارے علوم پر میں کوئی خطاب آپ سے نہیں کروں گا، صرف ایک فکر بول کر اپنی بات کروں گا، نہایت سلاست سے۔ آسمانوں کی دنیا، اس دنیا میں فرشتے رہتے ہیں کہ آپ کو آپ کے انداز سے خطاب کر دیتا ہوں، آپ سن لیجیے، فرشتے رہتے ہیں، انہی فرشتوں کے بیچ عزازیل نام کا ایک رہتا ہے، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل کے ساتھ ہوتی رہتا ہے، اس کے لیے تخت نوری تھا، وہ بیٹھتا تھا، سکھلاتا تھا، آداب فرشتوں کو ادھر سنو یار، فرشتوں کو آداب سکھلاتا تھا، تم آداب سیکھ لو، تم آداب سیکھ لو، فرشتوں کو آداب سکھلاتا تھا، بہت اختصار کے ساتھ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس کے جواب میں فرشتوں نے جو کہا وہ آپ کو معلوم، انسان سے متعلق کچھ باتیں تھیں، اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے، ٹھیک ہے؟ زور سے بولو، میں نے کہا تھا یہ خطاب میرا تم سے ان سے نہیں ہے، یہ صرف مجھے دیکھ کر انی اعلم ما لا تعلمون، ٹھیک؟ پھر اللہ رب العزت نے مٹیاں طلب اور 40 مختلف مقامات سے مٹیاں لائی گئی، پھر اللہ رب العزت نے اپنے دست قدرت سے پتلے آدم خاکی کو اپنے دست قدرت سے بنایا، پھر اس میں نور رکھا گیا اور روح داخل کی، یہ اختصار کی تاریخ ہے، روح داخل کی گئی، نور رکھی، روح داخل ہوئی اور روح داخل ہوتی رہی۔ اب آپ دیکھیے آدم کی تعلیم اور تربیت کا ایک بھی زمانہ نہیں متعین کیا جا سکتا، روح وجود بشریت آدم میں داخل ہو رہی تھی جو پتلے خاکی تھا اس میں، اور ایک ایک حصے سے گزرتی تھی، اور اسی درمیان رب سکھلا رہا تھا اور آدم سیکھ رہے تھے، پہلے حصے سے گزرنے میں روح کو 100 برس لگے، دوسرے میں 100، تیسرے میں 100، چوتھے میں 100، اس کے بعد جب آدم نے آنکھ کھولی اللہ رب العزت نے پوچھا، تعلیم دینے والا بھی کھڑا تھا اور تعلیم دینے والے بھی کھڑے تھے۔ اب اللہ رب العزت نے پوچھا فرشتوں، اسے نہیں پوچھا، جس کی تقرری کی گئی تھی اسے نہیں پوچھا، فرشتوں ہاں مولا حاضر ہیں، تم بتاؤ
اسے کیا کہتے ہیں؟ زور سے بولیے. میں بھول رہا ہوں کون سی آیت کریمہ میرے دماغ سے نکل گئی. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. على الملائكة ثم عرضهم على الملائكة. اب تو بتا رہا بولا ہم نہیں جانتے. آخری عالم ہے 18,000 جنہیں عالمین کہا جاتا ہے. فرشتے تو جنت دیکھتے ہی تھے اور فرشتوں کی آنکھ کے سامنے جہنم. تو جنت و جہنم دونوں ان کے سامنے, حوروں کا وجود انہی کے سامنے, جنت کے مرغزار انہی کے سامنے, جنت کے قصےدار انہی کے سامنے اور جنت کے لالاسار انہی کے سامنے. تو پوچھ کیا رہا تھا اے فرشتوں؟ ہزاروں برس سے سیکھنے والے خاموش کھڑے تھے. تب اللہ رب العزت نے آدم سے پوچھا, جس نے ابھی آنکھ کھول کے دیکھ ہی رہا تھا, اس سے اللہ نے پوچھا اے فرشتوں, اے آدم تم بتا. تو آدم نے سب بتا دیا. کتنا بتایا معلوم ہے؟ آدم کو کتنی بھاشاؤں کا جان تھا معلوم ہے؟ کتنا بہت 6 لاکھ. ایک تفسیر پڑھنے والوں, اے حدیث کی تشریح و توضیح پڑھ کر جانے والوں, یہاں سے جانے کے بعد روک مت دینا. 10 گائیں سے تربیت دیکھی ہے پڑھنے کا, 10 گائیں تمہیں سکھلاتی ہیں پڑھنے کا طریقہ, 10 گائیں تمہیں بتاتی ہیں کتاب پڑھنے کے آداب, 10 گائیں تمہیں بتاتی ہیں اس کے اسرار و رموز نکالنے کا طور طریقہ. لیکن جب یہاں سے اپنے گھروں کی طرف لوٹ کر جانا تو غفلت کے شکار نہ ہو جانا. اپنی راتوں کو اپنے مطالعے کی میز پر خرچ کر دینا, انشاءاللہ اس کی برکت سے تم ہی سب کچھ بن جاؤ. یہاں سے جو لے کر جا رہے ہو وہ کچھ نہیں لے کر جا رہے ہو, کوئی علم نہیں لے کر جا رہے ہو, صرف پڑھنے کا دور لے کر جا رہے ہو, پڑھنے کا طریقہ لے کر جا رہے ہو. اب کے بعد پڑھنا تمہیں, اب تم فیصلہ کرو کہ تم سماج کے سامنے کس روپ میں آؤ گے. آدم نے سب بتایا, سب بتایا. یہاں تک کیا بتایا, کیا بتایا بتا دو. اس بلد کو اگر تک پوچھا گیا تو تک بتایا. اور آدم کو سارے علوم معلوم تھے, حتیٰ کہ یہ بھی معلوم تھا کہ ہوائی جہاز بنایا کیسے جائے گا, اس کا کون سا پارٹ کہاں لگایا جائے گا, اس میں کھاد کون کون سی ہوگی, میزائلیں کیسے بنائی جائیں گی, پرمانو بم کیسے بنایا جائے گا. ایک لمحہ رک کر کے 2 قدم آگے بڑھ کر ایک نئی فکر کی طرف پرواز کر کے بول دوں, علم آدم محققین, مفسرین اور محدثین کے نزدیک ہمارے آقا کے علم کا ایک قطرہ. تو جب علم آدم کا یہ عالم ہے تو علم فخر آدم کا عالم کیا ہوگا. اسی لیے امام اہل سنت مجدد ملت ماسیہ مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ برکتہ نے ارشاد فرمایا, اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کرو. بات سمجھ میں آ رہی ہے کیا؟ ایک ہی فکر پر, حالانکہ اس کی بھی تفصیل نہیں لا رہا ہوں بیٹا, آپ کے لیے میں بول رہا ہوں, آپ لوگوں کے لیے بول رہا ہوں. آپ مطالعے میں اور اس سے پیدا کر لیجیے. 7 لاکھ علوم, 7 لاکھ بھاشائیں, گنت علوم جن کا شمار نہیں, فرشتے حیرت سے دیکھ رہے ہیں. یہی ہے, یہی ہے, یہی ہے. سب سے بڑا عالم ہے, اب اس سے بڑا کون ہے؟ رک ہوا کہ شکر, غور سے بولو,
उसजुदू क्या है? उसजुदू लिआदम फसजदू हाँ, किसके लिए? आदम के लिए। चलो जाओ, झुको, सजदा कर, झुक जाओ। इल्ला इब्लीस, कुरान में था कि एक ही कमीना था आदम आसमान पर, जो आदम के सामने ऐसे खड़ा, तुम्हें समझाने के लिए बोल दे जैसे किसी खेत में फूटा गया, वहां तो सजदे में थी यही खड़ा। इस मुकाम पर जो चीज ने उसे तबाह किया वो उसका किब्र था, इसकी तफसील में जाए लीजिए, पढ़ लीजिएगा। तो बहस बुरादिया दरगाह कर दिया गया, मार के निकाल दिया गया। जनाब जिब्राइल ने एक थप्पड़ मारा, बिल्कुल गुजरता, मुफ्ती साहब के बकौल गुजरता की तरह कलिया हो गई जमीन पे गिर गया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? बोलो जल्दी से, बात समझ में आ गई? बस मैंने अपनी बात खत्म कर, मुझे कुछ बोल ही देना था तो मैंने कुछ बोल दिया एहतियात के साथ, और अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए। और कभी मौका मिला तो मैं इस तकरीर को तफसील के साथ बोलूँगा। वैसे तो तुम लेट का आता ही रहता है मेरा खिताब, तो और तफसील से बात बोल दूंगा। ये कहूँगा कि जाना पढ़ना